अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और आदाब मैम। मोहतरमा शबाना खान साहिबा हमारे बीच हैं, HOD उर्दू डिपार्टमेंट SNDT कॉलेज मुंबई। मैम बहुत बहुत आपका इस्तकबाल तहरीक के इस पेज पर एक बार फिर। टीचर्स डे पे हमने आपसे मुलाकात की थी और आपके नज़रिए से हम वाकिफ हुए थे। आज हम आपको एक मुकम्मल तौर पे मेहमान के तौर पे अपने बीच हम लाए हैं और आपसे बहुत सारी बातें हमको जाननी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपसे कुछ ऐसे मौजू पे बात करनी है जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, जिन पर बात करना, जिन पर बात होना, और उस पर आपका जितना काम है उसके मद्देनज़र हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी बात हो पाएगी। और वो टॉपिक है उर्दू अदब और दौरे हाजिर में ख़वातीन के मसाइल। तो मैं सबसे पहले तहरीक की ओर से आपका इस्तकबाल एक बार फिर करती हूँ। प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब तहरीक के सदर आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। और पहला सवाल आपसे मैं यही पूछूंगी जो हमारे प्रोग्राम में हम सबसे पहले पूछते हैं, आपका इंट्रोडक्शन तो नहीं, लेकिन आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, आपकी तालीम तरबियत के बारे में, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुख्तसर में बताएंगी। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आप तमाम साहिबान का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपनी बातें रखने का, इस फोरम पर अपनी बातें रखने का मौका दिया है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक जो है वो मुंबई से है, जैसे कि अभी आपने बताया ही है सबको। ये बात जो है वो आपने अभी बताई है। मुंबई में SNDT यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट को संभालने की कोशिश करती हूँ। और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज जो मुंबई में चलती हैं उनसे वाबस्ता हूँ। इन एक्टिविटीज में समाजी काम भी हैं और बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सियासी कामों में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब ऐसे मौका आता है, इलेक्शन का मौका आता है या ऐसी कोई बात जरूरी होती है, तो वहां पर जा करके और विमेंस के बीच में काम करती हूँ। और इसके अलावा थोड़ा बहुत लिख भी लेती हूँ। अफसाना लिखने का थोड़ा बहुत शगफ है। थोड़ी बहुत नज़में जो हैं वो नसरी अंदाज में जो है वो नसरी नज़में जो हैं वो लिखती हूँ। और काउंसलिंग का एक आप कह सकती हैं कि पैशन है। ज्यादातर जो टीनेजर्स हैं, जो खासकर इसी उम्र में बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजरते हैं। उनके पास प्रॉपर हम गाइडेंस नहीं होता है, उनको कोई बताने नहीं काउंसलिंग आता है। काउंसलिंग में आपका शौक है या काउंसलिंग आपको अच्छी लगती है? मतलब नफ्सियात पे आपकी पकड़ है, आदमी के जहन और दिमाग को आप पढ़ लिया करती जी, हैं, और जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजी आपकी काफी अच्छी होगी। पकड़ तो क्या, बस आप ये कह सकती हैं कि बस वो भी एक मेरे एक पैशन का या मेरे एक जुनून का एक हिस्सा है, कि जहां पर मैं ये सोचती हूँ कि ये नौजवान नस्ल, अगर इसको गाइडेंस नहीं मिला, अगर इसको इसको रहनुमाई नहीं मिली, तो इसके भटकने के 100% चांसेस हैं। तो ये दावा तो नहीं है कि भाई हम जो है वो सबकी काउंसलिंग, लेकिन जो बच्चे हमारे पास आते हैं और जिन तक हम पहुंच सकते हैं, वहां तक पूरी कोशिश होती है कि इनको गाइडेंस किया जा सके और इनकी काउंसलिंग की जा सके। काउंसलिंग इन द सेंस एजुकेशन को लेकर के भी होती है। घरेलू माहौल में जब बच्चे तंग आ जाते हैं, वहां पर बहुत सारे बच्चों के मसाइल उठते हैं, बहुत सारे सवालात उठते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के कोशिश ये होती है कि बच्चों की को गाइडेंस भी किया जा सके और उनकी काउंसलिंग भी जो है वो की जा सके। और इसके अलावा पढ़ने का शौक रखती हूँ, लेकिन पढ़ने के अलावा ये भी है कि उसमें से कुछ
ایسی چیزیں, ایسے نقطے تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ جس پہ ہم جو ہیں وہ نئے سرے سے کام کر سکیں, اچھا کام کر سکیں. پھر 2 NGOs ہیں, اور ایک NGO جو ہے اردو کارواں, جس کی میں جنرل سیکرٹری ہوں, اس کو بھی چلانے کی, اس کی سرگرمیوں میں خود کو انوالو رکھنے کی کوشش کرتی ہوں. اور سخی فاؤنڈیشن جو ہے, یہ جو ہماری NGO ہے, اس کا کام بڑا, اس کی نوعیت جو ہے وہ بڑی الگ طریقے کی ہے. اس میں جو ہے ہم پروگرامز وغیرہ زیادہ نہیں کرتے ہیں, لیکن ہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ بچیوں کو تعلیم کے لیے راغب کرنا, تعلیم کی طرف راغب کرنا. پھر اگر ان کے پاس فیس کی سہولت نہیں ہے تو ان کے لیے فیس مہیا کرانے کی کوشش کرنا. جو بچیاں جاب کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے جاب کے لیے کوشش کرنا. پھر والدین جو ہیں وہ زیادہ تر بچیوں کو پڑھانے کے حق میں نہیں ہوتے ہیں, تو والدین کی کاؤنسلنگ کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس NGO کے تحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی, بچیوں سے لے کے والدین تک کی کاؤنسلنگ کرنا, یہ سننے میں جتنا آسان لگتا ہے وہ ہم جانتے ہیں اتنا آسان نہیں ہوتا ہے شبانہ نہیں میم. ہوتا, آسان نہیں. کاؤنسلنگ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کسی کے مائنڈ سیٹ کو چھیڑ رہے ہیں اور اس کے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کسی کی سوچ کو بدل پانا بہت مشکل کام ہے, اور خاص طور پہ جب اس کی جڑیں بہت پرانی کہیں ماضی میں گڑی ہوئی ہوں, اس کا اثر ہو, اس کی وجہ سے اس کو جو کچھ بھی آج دیکھنا پڑ رہا ہے یا جھیلنا پڑ رہا ہے اس کا اگر اثر ہو, بہت مشکل ہے مائنڈ سیٹس کو بدل پانا. اور اس بات کو مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں اور خاص طور پہ ہمارے ملک میں خواتین سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ مائنڈ سیٹس کو بدل پانا کتنا مشکل کام ہے. آپ کہیں کی HOD ہو سکتی ہیں, آپ کہیں کی HOD ہو سکتی ہیں, لیکن شاید کسی کی نگاہ میں صرف ایک خاتون ہو سکتی ہیں اور جس کی بہت اہمیت نہیں ہو سکتی ہے, جس کے کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی ہے. مطلب کہیں نہ کہیں آپ کی ساری قابلیت پر کیول خاتون ہونا بھاری پڑ سکتا ہے, جو کہ آپ کو کم کر سکتا ہے. اور میں نے صرف ایک مثال دی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے کو اچھا ثابت کرنے کے لیے, قابل ثابت کرنے کے لیے دوہری محنت کرنی پڑتی ہے. اب شاید میں فیمنزم جیسا کچھ میں ایسا ساؤنڈ ہو رہا ہوگا کہ میں فیمنزم کی بات کر رہی ہوں, لیکن سچائی یہی ہے کہ خاتون چاہے وہ دنیا میں کسی بھی ملک کی ہو, اور بالخصوص ہمارے ملک کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کا ایک عورت ہونا ہمیشہ آپ کے لیے مائنس پوائنٹ ثابت ہوتا ہے. میں اب اسی بات کو لے کے آج کے موضوع پہ آتی ہوں, آج کے ٹاپک پہ آتی ہوں. ادب کی بات ہو رہی ہے, اردو ادب کی بات ہو رہی ہے, اور ہم اردو کی بقا کے لیے کام کرتے ہیں. اردو کی بقا کے لیے ہم روز شام 5 بجے یہاں پر اپنے ایک مہمان کو لے کر بیٹھتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں اردو کی دھوم ہے اور ہمیشہ رہے گی. اردو جو تہذیب کی زبان ہے, اردو جو ادب کی زبان ہے, اردو جو انقلاب کی زبان ہے, اردو جو بیداری کی زبان ہے. لیکن یہ اردو عورتوں کے مسائل کی کتنی ہے یہ زبان, یہ میں آپ سے سننا چاہوں گی, جاننا چاہوں گی کہ آپ کے حساب سے عورتوں کے مسائل, اور اب بہت چیزیں, اب جب آپ بولیں گی تفصیل سے بہت کچھ آپ بتائیں گی, کیونکہ ایک لمبا سلسلہ رہا ہے عورتوں پہ لکھنے کا یا عورتوں کے لکھنے کا. تو اب میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پر بات کریں, اردو ادب اور عورتوں کے مسائل, خواتین کے مسائل. ابھی آپ کے حساب سے کتنا کچھ ہو چکا ہے اور کتنا کرنا باقی ہے؟ سفر طویل, سفر مختصر میں ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں شبانہ میم. جی دیکھیے, جہاں تک اور اس سے خواتین کے, پہلے میں آپ کو روک رہی ہوں, معذرت چاہتی ہوں. اس کے پہلے میں کچھ سلام آپ تک پہنچا دوں. مسز ڈاکٹر بلا جمال صاحبہ آپ کو سلام بھیج رہی ہیں. محترم فرید احمد خان صاحب آپ کو سن رہے ہیں اور بہت ہی آپ کا خیر مقدم کر رہے ہیں. محترمہ شہبہ شاذلی صاحبہ آپ کو سن رہی ہیں, اور ہارا پونجا یہ آپ کو سن رہے ہیں. ان کا سلام آپ تک پہنچے. اب آپ کی بات. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. دیکھیے, جہاں تک خواتین کے مسائل کا تعلق ہے, یہ مسئلے جو ہیں وہ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے. اگر ہم خواتین کے تعلق سے
جب ہم بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ادب سے پہلے کا جو جو وہ زمانہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن ان کے تشریف لانے سے پہلے یہ بات ہم سب کو پتا ہے کہ دنیا میں عورتوں کے کو لے کر کے جو تاثرات تھے، عورتوں کو لے کر کے جو بیانات تھے، عورتوں کے کو لے کر کے جو سوچی تھی، وہ بڑی خطرناک قسم کی بھی تھی اور بڑی عجیب قسم کی بھی تھی. مثال کے طور پر میں اگر آپ لوگوں کے سامنے کچھ مثالیں رکھنے کی کوشش کروں گی کہ جیسے چین جو ہے وہ چین کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تم کو چین کیوں نہ جانا پڑے. مطلب چین بہت ماڈرن تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں پہ بھی عورت کے تعلق سے یہ کہاوت تھی کہ عورت کی آواز جو ہے، آواز میں سانپ کی سی پھنکار ہے. پھر کسی نے یہ کہا کہ عورت جو ہے وہ صرف اور صرف جیسے قرآنوں میں کہا گیا کہ عورت جو ہے وہ صرف نشے کی چیز ہے. پھر کہیں پر یہ کہا گیا کہ بھئی یہ لذت کی چیز ہے، کہیں یہ کہا گیا کہ بھئی یہ جو ہے وہ زہر ہے. تو یہ اس طریقے کے تاثرات جو ہیں وہ عورتوں کے تعلق سے تھے. پھر آپ یہاں سے نکل کر کے جب آپ مڈل ایسٹ کی طرف اگر آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو وہاں پر تو عورتوں کا تصور یہ تھا کہ وہ پیدا ہی نہ ہو، مطلب اس کو دفنا دیا جاتا تھا. تو پھر یہ جو ہیں عورتوں کو لے کر کے اس طریقے کے تاثرات جو ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عورتوں کو سماج میں وہ مقام یا اس طریقے سے قبول نہیں کیا جاتا تھا اس زمانے میں، جس کی وجہ سے مسئلے تو تھے لیکن ان مسئلوں پر آواز نہیں اٹھائی گئی تھی، ان مسئلوں کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا نہیں گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت سارے حقوق، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جائیداد میں حق، مرد اور عورت کا جو شادی کے بعد مرد اور عورت کو، میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. پھر بیٹیاں جو ہیں وہ رحمت قرار دی گئیں، اور یہ کہ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ والدین پر احسان کرتے ہیں، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ احسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مطلب چینج آنا شروع ہوا. وہ حقوق جو سوسائٹی میں کبھی ملتے نہیں تھے، وہ پہچان جو کبھی سماج میں ملتی نہیں تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور حتیٰ کہ اتنا اونچا مقام دیا کہ ماں، عورت اگر ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ڈال دی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. مگر ایک چیز تھی کہ تحریری صورت میں یعنی ادب کی صورت میں ابھی تک وہ مقام بہت دور تھا. اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ بھئی بہت سارے چینجز، بہت بڑی، بہت لمبی تفصیل ہے. بہت لمبی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم بہت مختصراً جو ہے وہ اس طرف نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ مغلیہ سلطنت آئی، مغلیہ سلطنتوں کے بعد انگریزوں کی حکومت ہوئی، لیکن یہاں پر ان سب جگہوں پہ اتنی ساری تبدیلیوں میں عورت کے یہاں پر کہیں خواتین کی زندگی میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں تھی. یہ تبدیلی کہاں ادب میں دکھائی دیتی ہے؟ یہ ڈپٹی نذیر احمد کی ناولوں میں دکھائی دیتی ہے. ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی ناولوں کے ذریعے سے عورتوں کے مسائل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اٹھایا. یہ مسائل جو ہیں وہ گھریلو مسائل ہیں، عورتوں کے تعلیم کے مسائل ہیں، یا عورتوں کا اہم معاملات میں بولنا ہے، اس کی رائے لینا ہے، اس کی مشورے، مطلب یہ کہ عورت کا جو درجہ جو اس کو ملنا چاہیے تھا انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ یہ سماج کا بہت اہم حصہ ہے. یہ عورت، دیکھیں عورت صرف عورت نہیں ہے. عورت جس طریقے سے مرد انجینئر بھی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، فلاسفر بھی ہوتا ہے، وہی ساری چیزیں عورت کے ہاں بھی ہیں. تو جتنی ذمہ داری سماج کو بنانے کے لیے مرد کی ہے اتنی ہی ذمہ داری
समाज को बनाने के लिए औरत की है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि औरत की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि परवरिश की जिम्मेदारी उसके ऊपर ज्यादा है। तो ऐसे में अगर वो उलझी हुई है, अगर वो मुतमईन नहीं है, अगर उसके यहाँ पे दुनिया भर के मसाइल हैं, तो वो आने वाली नस्ल को क्या दे सकती है? वही उलझने, वही मसले मसाइल, क्योंकि वो उसका अपना कोई कोई मकाम, कोई वजूद अगर नहीं है, तो वो सेटिस्फाई आने वाली नस्लों को नहीं कर सकती है। तो उस जमाने में जाहिर सी बात है कि औरतों का निकलना बड़ा मुश्किल काम था। डोलियां दरवाजे तक, क्या डेवढ़ी तक आती थी, और उसमें गड़ाब गड़ाब से वो उस डोली में औरतें बैठती थी, और जहां जाना होता था वहां जाती थी। मतलब ये कि हमारी तरह कि भाई कहीं जी चाह चले गए, वैसा नहीं था। महीने, 2 महीने, 3 महीने में शादी हुई, मौत मैयत हुई, तभी वो निकलती थी, वरना वो निकलती नहीं थी। हर चीज घर में आ जाया करती थी। तो ऐसे में वो उन औरतों ने जब डिप्टी नजीर अहमद की नॉवेलों को पढ़ा है, तो देखिए, सोच सबके पास होती है, ऑब्जर्वेशन सबके पास होता है। वो जमाना ऐसा था कि औरतें जो हैं वो मुशाहिदा करके लिख भी नहीं सकती थी। तो बहुत औरतों की, बहुत बड़ी खवातीन की बहुत बड़ी भीड़ में कुछ औरतों को मुशाहिदा भी हुआ, मुशाहिदा होकर के भी होने के बाद उन्होंने समाज के सामने अपने व्यूज भी रखने चाहे, लेकिन अपने असल नामों से नहीं रखा। वजह वही थी कि उनका असल नाम ना जाहिर हो, इसलिए बहुत सारे ऐसी नॉवेलें भी मिलेंगी कि जहां पर खवातीन ने अपने असल नामों का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने फर्जी नाम इस्तेमाल किया है। मगर वक्त बदला, वक्त के साथ साथ जहन बदला, और बहुत कुछ औरतों ने जो है वो खवातीन कलमकारों ने ये सोचा कि अगर मेहनत हमारी है तो नाम भी जो है वो हमारा होना चाहिए। तो उसमें आप देखें कि एक लंबा सिलसिला मिलता है। कुर्रतुल ऐन हैदर हमारे पास है, हमारे पास इस्मत चुगताई है, हमारे पास सालेहा आबिद हुसैन है, कि जिन्होंने अपने अपने समाज में जो जो चीजें थी, दास्तानों के बाद जब अफसाना निगारी की तरफ जब हम आते हैं, तो दास्तानें जो है वो मनगढ़ंत वाकयात पर, जिनों और भूतों पर दूर होती थी। लेकिन खवातीन अफसाना निगारों ने, हम सिर्फ खवातीन अफसाना निगारों की बात कर रहे हैं, तो खवातीन अफसाना निगारों ने अपने इर्द गिर्द के माहौल को जब देखा, और उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे मसाइल जो हैं वो खवातीन उनसे उलझ रही हैं। शादी ब्याह के मसाइल हों, तालीम का मसला हो, घरेलू तशद्दुद का मामला हो, ये ऐसी बहुत सारी चीजें थी कि जो घर की चार दीवारी में होती थी लेकिन पता नहीं होता था। तो अपने कलम के जरिए से, अपने अफसानों के जरिए से उन्होंने इन मसाइल को समाज में लाने की कोशिश की। आजादी के बाद बंटवारे के नतीजे में जो चीजें सामने आई, वे तहजीबें बिगड़ी, जुबानें बनी भी, जुबानें बिगड़ी भी, तहजीबें बनी, तहजीबें बिगड़ी, बहुत कुछ इस्तेसाल हुआ, उसको भी उन्होंने सामने लाने की कोशिश की। रजिया भट्ट के नावल जो बानो है, हम उसको कैसे फरामोश कर सकते हैं कि उस नावल में उन्होंने पूरी उसी पीरियड की जो है वो अक्कासी की। अब ये लिखने वाले जो हैं, जो खवातीन अफसाना निगार हैं, इन्होंने अगर अपने अफसानों में इन तमाम चीजों की तरफ तवज्जो मबजूल नहीं कराई होती, तो हमारे जो तलबा और तालिबात हैं, वो आज से 40 साल पहले का दौर कैसा था, आज से 50 साल पहले का दौर कैसा था, आज से 100 साल पहले के दौर के समाज में औरतों की हालत क्या थी, उनकी हालत जार क्या थी, इससे वो कैसे वाकिफ हो सकती थी। तो उन्होंने न सिर्फ ये कि मुशाहिदा किया, बल्कि कलम भी उठाया, और इसमें चुगताई का लिहाफ, बहुत बेबाक तहरीर है उसमें, लेकिन सच्चाई है, उस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका अफसाना चौथी का जोड़ा, आप उसमें देखें कि एक ही समाज का एक ही टारगेट है कि वे बस लड़की की एक ही काबिलियत है कि उसके गले में जो है वो शादी नाम की एक डिग्री पड़ जाए। इसलिए वो कितना, एक लड़का जब आता है तो वो कैसे, दोनों बहनें जो हैं वो किस तरीके से और माँ की उम्मीदें जो हैं वो सारी उस भतीजे से या भांजे से जो है वो सारी रहती हैं कि इसको घी में चुपड़ा हुआ पराठा खिला खिला के और उसको जो है वो किस तरीके से रागिब करना है, और किस तरीके से जिस बच्ची का जोड़ा में, जब दुनिया महल्ले के बच्चियों के
चौथी के जोड़े सीती हूँ, कब वो वक्त आएगा कि मैं अपनी बच्ची का, और वो सी सी करके हर संदूक में रखती जाती इस उम्मीद पर कि कभी तो, मतलब ये हालात उस वक्त भी थे और ये हालात आज भी हैं, बदला बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि उस जमाने में उन्होंने बदलते हुए हालात को देख करके कलम उठाया। हमारी आज की खवातीन अफसाना निगार भी लिख रही हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं, और वो जिंदगी के मसाइल पर बड़ी खूबसूरती, मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जिंदगी की सच्चाइयों को बयान किया, लेकिन एक लिहाज के साथ बयान कर रही हैं, वो अदब के दायरे में बयान कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं शबाना मैम, आपकी इसी बात से एक सवाल जी। मैं निकालना चाहती हूँ। आपने कहा कि अपनी हदों में रह के, अदब के दायरे में रह के वो मसाइल बयान कर रही हैं, लेकिन जो ये अदब के दायरे में रहने का जी जो ये सवाल है, ठीक है, जी अपनी हद में रह के लिखने का जो जी की जो ये शर्त है, अदब के दायरे की जो ये शर्त है, इस शर्त में रहकर कितनी बार हमारी, यानी खवातीन की, जब हम लिखने जी बैठते हैं अपनी कहानी, कितनी बार हम उतने ईमानदार रह जाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से मसाइल ऐसे हो सकते हैं जो अदब के दायरे से बाहर कहीं हो जाते हों, क्योंकि अदब अदब कह लें या दुनिया में लोग उसको सुनना ही नहीं जी चाहते। जैसे आपने लिहाफ की बात की, लिहाफ कहानी का जी, जो किसी हाल पे ढका हुआ, छुपा इस नहीं है। समाज में जो जी, हाल किया गया लिहाफ का, किसी पे वो ढका तो छुपा नहीं। उससे कोई भी अनजान नहीं है। वैसी हिम्मत कितने साल बाद कोई दूसरी अफसाना निगार कर कर पाएगी या कर पाती, वो एक उस समय बड़ा जी सवाल रहा होगा। औरतों की जिंदगी में बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जो आदमी चाहकर भी नहीं लिख सकते, और अगर वो लिखना चाहेंगे तो उन्हें औरत के जहन में आकर घुसकर समझना पड़ेगा, उसकी नफ्सियात को समझना पड़ेगा। तो औरत कितना लिख पाएगी और कितना ईमानदारी से लिख पाएगी? क्या आपको लगता है कि हमारे समाज में एक औरत को वो ज़हनियत दी जाती है, वो ज़हन दिया जाता है, वो मयार उनको पहुँचने दिया जाता है जहाँ पहुँच के वो ईमानदारी से अपनी बात कर सके? खास तौर पे अगर मैं उर्दू अदब की बात करूँ तो लेकिन ईमानदारी से कह सके बिना डरे देखिए, हुए, क्या ये माहौल अभी बन पाया है? देखिए तब्दीलियां तो आई हैं, इससे तो किसी को इनकार नहीं है। जहां पर कल तक बहुत सारी बातों को जो है बहुत ढके छुपे अल्फाज में बयान किया जाता था, आज उन चीजों को खुल करके कहा जा रहा है। जैसे मेल डोमिनेटेड वाली अगर बात है, तो उसको जो है वो बहुत खुले तरीके से कहा जा रहा है। लेकिन ये तल्ख सच्चाई है कि एक दायरा तो महदूद है, और उस दायरे के बाहर जाने वाला जो मिजाज है या और समाज। एक सवाल और है, एक जी बात और है, सवाल ये और है, एक जी दायरा महदूद है, एक दायरा तय है, ये दायरा जी तय कौन कर रहा है? देखिए, ये दायरा जो है खुद, देखिए क्या होता है ना कि हम लिखना भी चाहें, अगर बहुत खुल करके लिखना भी चाहें, तो ये होता है कि बहुत सारे चारों तरफ क्वेश्चन मार्क आकर के खड़े हो जाते हैं कि अगर इस चीज को मैं महसूस कर रही हूँ और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो सही है, बिल्कुल सच है, लेकिन मैं उसको मनोयन, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं उसको मनोयन शायद शायद क्या, मैं यकीनन नहीं लिख पाऊंगी जूं का तूं। जो मैंने महसूस किया है, जिन लफ्जों में महसूस किया है, जिन एहसासात के साथ महसूस किया है, मैं नहीं लिख पाऊंगी। इसलिए नहीं लिख पाऊंगी कि ईमानदारी की बात ये है कि ईमानदारी की बात ये है शबाना मैम कि मैं भी आपकी बात से बिल्कुल राजी हूँ, मैं भी शायद यही कहना चाहूंगी। जी, क्योंकि जो सवालात उठ खड़े होते हैं, उन सवालात में इंसान, पूछने वाला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है और बताने वाला अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है। तो वो जो जो नजरियात हैं, वो नजरियात कहीं मेल नहीं खाते हैं, कहीं हमारी सोचें मेल नहीं खाती हैं, कहीं समाज जो है वो आकर के खड़ा हो जाता है कि भाई जो कुछ भी हुआ, लेकिन इसको इतना बेबाकी से क्यों लिखना था, वो तो सबको समझ में आता है ना। तो ये जो हदें हैं, ये हदें जो हैं वो बहरहाल फिलहाल तो जो हमारी जो नस्ल की खवातीन हैं, वो शायद अभी पार ना कर सके।
نیٹورک ایشو. نیٹورک ایشو ہے, مجھے وائی فائی ہے. ان کا کیا ہوگا, ان کا کیا ہوگا, میرا وائی فائی ہے ہی نہیں. چل رہا ہے, اپنا وائی فائی چل رہا ہے. لیکن میرا اچھا میرا نیٹورک بھی ان کا ہی ہے. نیٹورک ایشو بہت زبردست ہے. میں کل جاؤں گا. اچھا, معذرت چاہتے ہیں ہم. شبانہ میم, آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ جی جی جی, نیٹورک ایشو ہے آج. جی جی, جس کا ڈر تھا. ہاں جی بالکل, میں معافی چاہتی ہوں. اٹس اوکے. جی جی, گر گیا نیٹورک میرے جی شہر میں آج بہت طوفانی بارش ہوئی ہے, اور اس بارش کی وجہ سے نیٹورک ٹوٹ رہا ہے. جی جی, تو آپ نے بہت صحیح کیا. آپ ایسے ہی بنے رہیے گا, میں آپ کے پاس لوٹوں گی جب تک بات ہماری پوری نہ ہو جائے. اور اس بیچ میں جب میں آ گئی ہوں تو جی میں باقی لوگ جو ہم لوگوں کو سن رہے ہیں میں ان کا آپ تک سلام پہنچا دوں. محترمہ سائرہ خان صاحبہ, محترم خورشید حیات صاحب, محترمہ نگار عظیم صاحبہ, محترمہ رخشندہ روحی مہندی, آپ کے ساتھ ہی محترم حمید اللہ خان صاحب ہمیں سن رہے ہیں, محترمہ سبیحہ سنبل صاحبہ سن رہی ہیں, محترمہ تبسم ناٹکر سن رہی ہیں, ہمیں آپ کو سن رہی ہیں, جناب عقیل احمد صاحب, جناب اسلم جمشید پوری صاحب, جناب شعیب خان صاحب, جناب معاویہ سنیرا, میں شاید نام سنیسرا, ہمیں سن رہے ہیں. آپ کے ساتھ ہی جناب ڈار آصف اور جناب ارشاد شفاق صاحب سن رہے ہیں. نگار میم لکھ رہی ہیں کہ اب فکشن میں کوئی بھی حد بندی نہیں ہے, ہر ٹاپک پہ کھل کر بات کی جا رہی ہے, اور اس بات کو وہ کہہ رہی ہے کہ شائستگی سے آپ کی حد بندی سے آپ کا جی مطلب ہے. جی شائستگی سے بالکل. میں بتا دوں کہ نگار عظیم میم کا جب میں نے انٹرویو دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ ان سے مجھے بات کرنی چاہیے. بہت ساری چیزیں تھی جو جاننا تھا, ان سے سمجھنا تھا, اور میں بھی یہاں پر ایک ریڈر کے طور پہ زیادہ آپ سے پوچھ رہی ہوں, اور ایک خاتون کے طور پہ. میم آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. جی, کہ کبھی کبھی بے شک اگر آپ بہت کامیاب رائٹر ہو چکے ہیں اور آپ کو لوگ پڑھ رہے ہیں, آپ کی افسانہ نگاری لوگ پسند کر رہے ہیں, اس وقت آپ کا معیار دوسرا ہو جاتا ہے, آپ کے لکھنے کا طریقہ دوسرا ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم صرف خواتین کے مسائل کی بات کریں, نہ صرف جی افسانوں میں بلکہ نظموں میں, آرٹیکلز میں, ہر طرح کی چیز, جتنی بھی چیزوں کو ادب میں شامل کر سکتے ہیں, جی کتنی جی جگہ جی مل رہی ہے انہیں.
یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں اگر ہم ادب میں ان کو جوڑ سکتے ہیں آج کے جو کا منظر ہے اس کو دیکھتے ہوئے، خبریں جو ہیں ہماری ہیں ان خبروں میں بھی عورتوں کو کتنی جگہ مل پاتی ہے، عورتوں کے مسائل کو کتنی جگہ مل پاتی ہے، ان سب پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ کی بات بیچ میں کہیں ٹوٹ گئی تھی یہ نیٹ ورک کی وجہ سے۔ میں اب جی آپ سے جو اگلی بات جاننا چاہتی ہوں شبانہ میم، وہ یہ ہے جی کہ اگر عورتوں کے مسائل پر لکھنے کی بات چلے، آپ کو کیا کیا لگتا ہے کن کن چیزوں کو ابھی چھونا باقی رہ گیا ہے؟ اب تو ہم کہتے ہیں پیار محبت سے آگے بڑھیں، اور بہت چیزیں ہیں سنجیدہ ہیں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، تو اور بھی کیا بالکل، دیکھیے چیزیں باقی ہیں جن کو چھونا باقی ہے ابھی؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جو مسائل ہیں وہ ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، ان پہ کبھی ان پہ کام کرنے کے لیے کبھی انجمنیں بھی قائم کی گئی ہیں، لوگوں نے جو ہے وہ سوشل ایشوز بھی اٹھائے ہیں، اور اس پر کام بھی کیا ہے اور ہو رہا ہے، لکھنے والے لکھ بھی رہے ہیں، اور باتیں جو ہیں وہ منظر عام پر بھی آ رہی ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے۔ دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس میں آج بھی ہم جو ہیں وہ بہت کچھ نہیں جان پاتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ویسے مسائل ہیں کہ جو مسائل گھروں کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلنے پاتے۔ جب تک آپ اگر جس بندے پر گزری ہے اور وہ بندہ اگر آپ کے بہت کلوز ہے، اور وہ اگر کہیں اس بات کو کہیں لے آئے اور پھر آخر تک آپ کا ساتھ دے اس مسئلے پر، تب تو بات بنتی ہے، ورنہ ابھی بھی ایسے مسئلے ہیں جن پر کام کیا، تھوڑا بہت کام کیا جاتا ہے۔ ہمارے اندر جوش اور جذبہ ہے کہ میں اپنی فلاں اسٹوڈنٹ کے لیے دور تک کام کروں، لیکن میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میں تذبذب کا شکار ہمیشہ رہوں گی کہ وہ میرا ساتھ کہاں تک دیتی ہے۔ فیملی کی عزت کی بات ہے، بھائی کھڑے ہو جائیں گے، ماں جو ہے وہ ساتھ نہیں دے گی۔ میں گرلس کالج میں ہوں، اور وہاں پر ایسے مسئلے آتے ہیں کہ جہاں پر یہ گھریلو مسئلے ہیں، اور ان مسئلوں میں بچی اپنے ہی گھر والوں کے ذریعے سے بہت بری طریقے سے ہر طریقے کے تشدد کا شکار ہوتی ہے۔ لیکن میں بہت ہی مطلب افسانہ نگاری کے معاملے میں طفل مکتب ہوں، لیکن میں جو ہوں وہ نہ ان مدوں پہ قلم اٹھا سکتی ہوں، نہ کسی کے لکھ کے کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ والا مسئلہ سماج کا سلگتا مسئلہ ہے، اس پر قلم اٹھایا جائے، اس لیے کہ کوآپریشن والی جو بات ہوتی ہے وہ بات نہیں ہونے پاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے سیویئر گھریلو مسائل جو ہیں وہ دبے کے دبے رہ جاتے ہیں۔ اس پر کام کیسے کیا جائے؟ تو اور یہ مسئلہ رک نہیں رہا ہے، یہ بڑھتا جا رہا ہے، کہ جہاں پر رشتوں کا لحاظ ختم ہو چکا ہے، جہاں پر باپ بیٹی، بھائی بہن، خالو پھوپا، یہ ایسے جو رشتے ہیں، ان رشتوں میں استحصال جی بہت دور تک ہے، بہت دور تک ہے۔ لیکن اس پہ قلم اٹھانے کے لیے یا اس پر کام کرنے کے لیے یا یہ کہ اس کی مدد کرنے کے لیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کی آج بھی ضرورت ہے، اور بہت سخت ضرورت ہے۔ گھریلو تشدد بالکل بالکل صحیح بات۔ گھریلو تشدد میں نے تو جو رشتے بتائے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، ایک بہت معمولی سی چیز ہے۔ ممبئی میں اردو اسکولوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ پیرنٹ کیا کرتے ہیں، اگر ان کا بیٹا اور بیٹی ہے، میں اس کو بھی تشدد مانتی ہوں کہ بیٹا اور بیٹی ہے، تو بیٹا کل کو کمائے گا، اچھا کمائے گا، اس لیے اس کو انگلش میڈیم میں ڈالتے ہیں، بیٹی کو اردو میڈیم میں ڈالتے ہیں۔ بیٹا پیٹ بھر کے ناشتہ کر کے نکلتا ہے، بیٹی سے یہ تک نہیں پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا تم نے چائے بھی پی ہے یا نہیں۔ تو
मसले जो हैं वो वहां से जो जो सेक्सुअल जो जिस तरीके से तकलीफ, सेक्सुअलिटी जो तकलीफ पहुंचाई जाती है, हैरेसमेंट किया जाता है, वो अलग इशू है। फिर बात बात पे मार पिटाई करना, वो अलग इशू है। भाई छोटा है लेकिन बड़ी बहन को वो बिल्कुल कूट करके रख देता है, वो अलग इशू है। तो ये इतने सारे इशू हैं और ये इशू बढ़ते ही जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आ रही। शबाना मैम, हम तो उस समाज की बात कर रहे हैं, हम तो उस समाज में रहते हैं, उस समाज की जमीन पर हम बात कर रहे हैं जहाँ पर लिखने के लिए भी लड़कियां मार खाती हैं। लड़कियां लिखती हैं फिर छुपाती हैं, डायरी अगर वो कहीं लिख रही हैं, अगर एक कच्ची उम्र में नज्म लिख रही हैं तो वो चिट बनाती हैं, छुपा के रखती हैं। अगर उनकी नज्म और अगर किसी के हाथ में लग गया तो किसके लिए लिखा, क्यों लिखा, इसका क्या क्यों मतलब लिखा, है, किस लिए लिखा, सैकड़ों सवाल जो हैं वो खड़े किए जाते हैं। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर मेरा मसला है तो उस मसले को जितना अच्छे तरीके से मैं बता सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, आप नहीं लिख सकते हो। खवातीन का मसला है, खवातीन ही लिखेंगी, लेकिन वो लिखने के लिए तैयार, क्योंकि लिखने के लिए एक जहन चाहिए, हर इंसान लिख नहीं सकता। जहन चाहिए, सोच चाहिए। जी बिल्कुल, आंसू सबके पास होते हैं मगर हर आंसू नज्म नहीं बन सकता, लिखने की सलाहियत होनी चाहिए। तो घर में जो आपने कहा घरेलू तशद्दुद, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उस डोमेस्टिक वायलेंस तो केवल एक लफ्ज है, उसके अंदर कितना कुछ है वो सुनो तो रूह कांप जाती है। हम और आप ब्लेस्ड है कि उससे दूर हैं। ऐसे ऐसे रिश्तों में चीजें होती हैं, तो इन पे अभी खुल के उस तरह की कहानियां, उस तरह के अफसाने, उस तरह की चीजें जितनी होनी चाहिए, जितना हम मैं ये बात बोलना नहीं चाह रही हूँ, जितना हम मजहब पे लिख देते हैं, जितना हम सियासत पे लिख देते हैं, इन चीजों पे लिखने में या तो ये मार्केट के लिए नहीं, उनको लगता होगा बहुत बिकने वाली चीजें नहीं है, या फिर ये औरत के जहन को खोलेंगी, औरत की हिम्मत बढ़ाएंगी तो इसको कम से कम रखा जाए। मुझे नहीं मालूम कि क्या वजह हो सकती है। और मैंने ये भी जी 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 बोलिए मैम। नहीं मैम आप बोलिए, आपने ऐसी बात। हाँ, ऐसी बात नहीं है। देखिए, लिखने के लिए अदब जो है वो इसी समाज से कहानी उठाता है, इसी समाज में जहां कहानियां बिखरी पड़ी हैं, इसी समाज से उठाता है। मैं ये कह रही हूँ कि हम लिखने को लिख भी सकते हैं, हम बात करने को बात भी कर सकते हैं, लेकिन जो कोऑपरेशन वाली बात है ना, अभी जैसे मैं अपनी किसी स्टूडेंट की ऐसी कोई विपदा सुनती हूँ और मैं अगर ये चाहूँ कि बेटा मैं तुम्हारी मदद करूंगी, या ये कि तुम्हारा नाम ना आए लेकिन इसी तरीके का एक अफसाना जो है वो ताकि आवाम के सामने आए, लोग जान सके, तो वहां पर भी खुद उस बच्ची की तरफ से भी स्टॉप लग जाता है कि मैम मैंने बताने को बताया है, मगर प्लीज आप किसी को बताइएगा नहीं। नहीं, आप नाम बदल करके भी मत लिखिए। तो रेस्ट्रिक्शन तो आ जाते हैं ना, रेस्ट्रिक्शन आ जाते हैं और ये रेस्ट्रिक्शन बरकरार है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है शबाना मैम, और ये हम सब शायद बराबर से महसूस करते हैं कि बच्चियां खुद डरती हैं, लड़कियां खुद डरती हैं, औरतें खुद डरती हैं उनकी कहानी बाहर ना आ जाए। और क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस समाज की बात कर रहे हैं जिस समाज में रेप होने के बाद एक लड़की को ही गुनहगार बताया जाता है, तो वहां पे अगर कोई गलती हो ही गई है, अगर कुछ गलत हो ही गया है, तो वो लड़की या वो खातून नहीं चाहेगी कि उसके नाम को या उसकी कहानी को कोई जान ले, ताकि कहीं कोई कनेक्शन कर सके। ये फैक्ट है, नहीं चाहेगी जी। तो हम लोग दरअसल कहानियां लिख कर भी क्या होगा, बात सही है कि बहुत कुछ लिख भी देंगे तो क्या जलजला आ जाएगा या क्या क्रांति आ जाएगी, क्या नया हो जाएगा इस दुनिया में। लेकिन लिखने से ये होता है कि बात से बात फैलती है, बात से बात आगे बढ़ती है, लोग जानते हैं कि अच्छा अब ये छुपा नहीं रहा, अब लोग इसके बारे में जान रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा औरतें आगे आएं, इसके बारे में लिखें, और लिखने से ज्यादा इसको पढ़ा जाए, इन टॉपिक्स पर अफसानों को पढ़ा जाए, ये भी मुझे लगता है बहुत जरूरी है। तो ये कैसे हो सकता है लड़कियों को अपनी कहानी, अपनी बातें लिखने के लिए और उनके लिखे को अदब में शामिल करने के लिए, क्या ये आपको लगता है कि ये जरूरत है?
یا ایسا ہونا چاہیے؟ اگر ہاں تو کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں لکھنا تو چاہیے، لکھتے رہنے سے ضروری نہیں ہے، ہم جب کچھ لکھ رہے ہیں، ہم جب کوئی نیا اینگل سامنے لے کر کے آ رہے ہیں تو وہ کس لیے لے کر کے آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بھیڑ پڑھ لے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ 4 لوگوں نے بھی پڑھا تو 4 سے بات بنتی ہے، بات سے بات بنتی ہے، سوچ میں تبدیلی آتی ہے، اور راغب کرنا چاہیے، پڑھنے کے لیے راغب کرنا چاہیے. اب جیسے جو لوگ درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہیں، وہ کبھی کبھی ہفتے میں ایک دن یا 15 دن میں ایک دن کوئی ایک دن جو ہے وہ طے کر لیں. پہلے شروعات خود کریں کہ ایک اچھا بہت ہی انٹرسٹنگ ایک ایسا افسانہ پوری کلاس کو سنائیں کہ جس میں میسج بھی ہو، جس میں تھوڑا مرچ مسالہ بھی ہو. مرچ مسالے کے بغیر جو ہے بچوں کو دلچسپی نہیں آتی ہے کہ بھئی ہیرو بھی ہے، ہیروئن بھی ہے، ویلن بھی ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ افسانہ ایک میسج چھوڑ کر کے جا رہا ہے. تو جب یہ ایک دلچسپی میں نے اگر کسی استاد نے اگر کلاس میں یہ دلچسپی پیدا کر دی اور پھر اس کو ایک بنا لیا کہ بھئی یہ والا دن جو ہے وہ افسانہ گوئی کا ہی دن ہوتا ہے یا افسانہ خوانی کا دن ہوتا ہے، تو کیسے نہیں افسانے پڑھے جائیں گے؟ افسانے پڑھے بھی جائیں گے، افسانے سنے بھی جائیں گے، اور انہی میں سے افسانہ نگار پیدا بھی ہوں گے. اردو کارواں میں ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کالجوں میں جا کر کے باقاعدہ طور پر افسانہ خوانی یا افسانہ گوئی کے لیے بچوں میں دلچسپی پیدا کرتے ہیں. ہم پرنسپل سے ملتے ہیں، ہم لیکچرار سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد بچوں کے ساتھ ایک سیشن لیتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ سیشن لینے کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ ان کو چاہے وہ چھوٹا سا ہی افسانہ صحیح، وہ افسانہ چاہے ایک پیراگراف کا ہی ہو، لکھا تو یہ بڑی بات ہے. اور پھر اس کو جو ہے ہم لوگ پھر مقابلے بھی منعقد کرواتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ انکریجمنٹ ملے، وہ اچھا لکھنے کی کوشش کریں. تو انہی میں سے کہیں نہ کوئی اچھی بڑی افسانہ نگار جو ہے وہ پیدا ہوگی، سماج کو اچھا افسانہ نگار، خواتین افسانہ نگار ملیں گی. کوشش تو جاری رہنی چاہیے. جی بالکل. شبانہ میں آپ نے کئی بار اردو کارواں کا ذکر کیا جو آپ کی جی تنظیم ہے، تو اب میں جی تھوڑا سا اردو کارواں کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کو بنانے کے پیچھے کیا مقصد تھا اور کس طرح سے یہ کام کرتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے، اور اس کی کیا کیا ابھی اثر آپ نے دیکھے ہیں ممبئی جیسے شہر میں؟ دیکھیے اردو کارواں جو ہے وہ اس طریقے سے شروع ہوا. اردو کارواں کے صدر کا بھی پچھلے دنوں آپ کے یہاں پر انٹرویو تھا، فرید احمد خان. تو ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارا ایک دوستوں کا ایک گروپ ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ اردو کارواں سے پہلے ہم لوگ جو ہیں کسی تنظیم سے وابستہ نہیں تھے. ہم لوگ سب اپنے اپنے طور پہ اپنا کام کر رہے تھے، لیکن کام کے دوران ہی ہم لوگوں کو یہ لگا کہ جو مشاعرے ہم لوگ کرتے ہیں، ان مشاعروں میں جو کراؤڈ آتا ہے وہ بھی 40+ والا کراؤڈ آتا ہے، جو شعرائے کرام ہیں وہ بھی آلموسٹ اس ایج کے یا اس سے زیادہ ہیں. ینگسٹرز کہاں ہیں؟ اس لیے کہ ہم آج ہیں، ہم مڈل ایج کے لوگ آج ہیں، ہم چلے جائیں گے. تو پھر یہ جو اتنی بڑی اردو کی جو تاریخ ہے، اتنی بڑی جو میراث ہے، یہ کس کے ہاتھوں میں سونپی جائے گی؟ تو پھر یہ ہوا کہ فرید خان سر نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ رسم تو محاورہ تو یہ ہے کہ کنواں پیاسا جو ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، ہم لوگ اس کو الٹا کر دیتے ہیں، کنواں جو ہے وہ خود پیاسے کے پاس جائے گا. اور یوں اس طریقے سے ہم لوگوں نے کالج اور یونیورسٹی کے دروازوں پر دستک دی. اور میں بحیثیت سیکرٹری اردو کارواں، میں تمام ممبئی اور مضافات اور اب تو آل مہاراشٹر کے تمام کالجوں اور یونیورسٹیز کی شکر گزار ہوں کہ ان کا وہ بہت فراخ دلی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ہمارا استقبال کرتے ہیں بلکہ ہمارے مشوروں کو عزت دیتے ہیں. ان کے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہم اردو کارواں کا جو ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ معدوم جو اصناف سخن ہیں جو دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، افسانہ گوئی اس میں ابھی ہم نے آل مہاراشٹر مقابلہ رکھا ہی تھا، افسانہ گوئی ہے، داستان گوئی ہے، مزاحیہ مشاعرے ہیں، یہ ایسی ساری چیزیں جو ہے نا اب دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہیں.
تو ہم نے اسٹوڈینٹس میں وہ دلچسپی بھی لانے کی کوشش کی ہے. اور الحمدللہ اردو کارواں سے اس وقت 55 کالجز جو ہیں وہ ممبئی کے جڑے ہوئے ہیں, مہاراشٹر ممبئی سے, اور اب یہ ایکسپانڈ ہو رہا ہے اور آل اوور آل مہاراشٹر جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے بیچ میں مقابلے بھی کرواتے. سب سے بڑی چیز ایک بات اور ہے, میں بتانا بھول گئی, کہ اردو کارواں نان اردو بیلٹ میں پہنچ رہا ہے. ممبئی کے میں ایسے جن کالجز کے ابھی نام لینے کے لیے جا رہی ہوں, ان کالجز میں زیادہ تر سیلیبریٹیز کے بچے پڑھتے ہیں. ولسن کالج ہے, میٹھی بائی کالج ہے, ٹاٹا انسٹیٹیوٹ ہے. ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کے تعلق سے تو سبھی جانتے ہیں. یہ ایسے کالجز ہیں جہاں پر کبھی 50 سال میں بھی کبھی اردو نے دستک نہیں دی تھی. آج وہاں پر صرف اردو کی دستک نہیں ہوئی ہے, اردو کی گونج ہے. اور بی ایم ڈپارٹمنٹ, ہندی ڈپارٹمنٹ کے کولیبوریشن کے ساتھ ہم لوگ جو ہیں وہ نان اردو بیلٹ میں بھی کام کر رہے ہیں, اردو کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت بات بتائی آپ نے شبانہ میم. جی ویسے ممبئی تو ایک ایسا شہر ہے ہمارے ملک کا جس نے سب جی سے زیادہ اردو سکھائی ہے پورے ملک کو. فلموں جی کے حوالے سے, فلمی گانوں کے حوالے سے, فلمی بالکل. ڈائلاگس کے حوالے سے سب سے زیادہ اردو اگر سیکھی ہم ہے نے اس پر بھی عوام نے. پروگرام رکھا, جہاں پر ہم نے یہ ان اسٹوڈینٹس کو جو سیلیبریٹیز گھرانوں سے آتے ہیں ان کے سامنے ہم نے باقاعدہ ساحل لدھیانوی اور مجروح سلطان پوری, جان نثار اختر وغیرہ کو بیسڈ پروگرام رکھ کر کے ہم نے ان کو بتایا کہ اردو کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن بالی ووڈ میں ہے, کہ بالی ووڈ جو ہے وہ اردو کے بغیر کچھ نہیں ہے. وہاں پر چاہے ڈائلاگ ہو, چاہے اسکرپٹ رائٹنگ ہو, چاہے نغمے ہوں, ہر ایک چیز میں اردو کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بالکل صحیح بات ہے, اور یہ اس ملک کے بچوں کو, اس ملک کے نئی نسل کو بتانا بہت ضروری ہے جو اردو جی, میں ہی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو تو اردو نہیں آتی. ان کو اردو لگتا ہے نہیں کہ آتی. جو وہ بول رہے ہیں وہ کوئی اور زبان ہے. وہ اردو کو, ہندوستانی کو بولتے ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے. تو یہ ابھی تو 2 ایک دن واقعی پہلے ہم لوگوں نے ایک یہ پروگرام کیا جس میں آل اوور مہاراشٹر اردو کی ساری تنظیموں کو ہم نے ایک پلیٹ فارم پر لا کر کے جمع کیا, اور سب کی سرگرمیوں کو ہم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. جی, یہ بہت بڑی بات ہے, اور ممبئی میں خاص طور پہ, کیونکہ ممبئی تو کاسموپولیٹن شہر کہا جاتا ہے, اور جہاں پہ ساری اس ملک میں یا کہہ لیں دنیا میں, آدھی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ممبئی میں آپ کو مل جائیں گی. ہر طرح کے لوگ مل جائیں گے, ہر جی, زبان, جی, ہر سواد, ہر ذائقہ مل جائے گا. تو ایسے میں اردو, اور میں نے کہا کہ پوری دنیا میں, پورے ملک میں اردو کو پہنچانے کا کام بالی ووڈ نے کیا ہے, اور بالی ووڈ اور اردو کا بڑا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے ہمیشہ سے. جی, آپ کی اب نظموں کی فرمائش بڑی دیر سے ہو رہی ہے, اور ہم لوگ باتیں ہی کیے جا رہے ہیں. اور جی. تو میں سوچ رہی ہوں کہ اب باتوں کو تھوڑا سا روکتے ہوئے آپ کی کچھ نظمیں ہم سن لیں. اور تب تک میں بتاؤں آپ کو کہ ممبئی سے ہی رینا پنت جی ہم سے جڑی ہیں, ہمیں سن رہی ہیں. محترم محمد عمر فاروق صاحب سن رہے ہیں آپ کے ساتھ. بہت محترمہ طلعت شکریہ آپ سروہا سبھی کا, صاحبہ, بہت بہت شکریہ. یہ جی, سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں, اور آپ کی باتوں بہت کے لیے شکریہ آپ کی بہت عنایت, ساری. بہت شکریہ. جی, دیکھیے چھوٹی موٹی کوشش کرتی ہوں لکھنے کی, اور بس وہ ایک لکھنے جو ایک پیاس ہوتی ہے کہ جو دیکھا ہے, جو محسوس کیا ہے, اس کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال سکوں, بس اتنی سی کوشش ہے. میں زیادہ تر نظمیں جو ہیں وہ نثری نظم میں زیادہ تر میں لکھتی ہوں. لاک ڈاؤن جب بالکل پیک پر تھا, آج سے 2 مہینے پہلے, اور جب ہم لوگوں کو بالکل ہی نکلنا نہیں تھا, بالکل ہم لوگ جا نہیں سکتے تھے, ممبئی کے حالات جو ہیں وہ بہت ہی خراب تھے. اور تو اس وقت میں نے جو اندر سے جو محسوس کیا کہ میرا یہ شہر کبھی سوتا نہیں ہے, میرا یہ شہر ہمیشہ جاگتا رہتا ہے, ہمیشہ رونقیں ہوتی ہیں. تو آج 2 مہینے 2.5 مہینے سے اس شہر کی رونقیں جو ہیں وہ گم ہو گئی ہیں.
تو اس پس منظر میں ہی میں نے ایک نظم لکھی تھی. حالانکہ یہ عنوان اس سے پہلے اختر الایمان کی نظم جو ہے وہ اس میں کورس میں بھی ہے، عروس البلاد. تو میں نے میرے اس نظم کا عنوان بھی عروس البلاد ممبئی ہے. اور اگر اجازت ہو تو میں اس نظم کو آپ لوگوں کے سامنے پیش. میں بالکل، ہم ممبئی. انتظار کر رہے ہیں. شکریہ. میں ممبئی ہوں عروس البلاد، میں ممبئی ہوں عروس البلاد، شہروں کی دلہن ہمیشہ سجی سنوری. میں ممبئی ہوں عروس البلاد، شہروں کی دلہن ہمیشہ سجی سنوری. روشنی کے جھرمٹ میرے ماتھے کا جھومر، رنگ برنگے قمقمے میرے ماتھے کا ٹیکا. وہ شاہراہوں کی رونقیں، دوڑتی بھاگتی موٹر گاڑیاں، ہٹو بچوں کی پکار، خوشحال میرے سکوں کی جھنکار، خوشحالی سے میرے سکوں کی جھنکار. وہ سجی دکانیں کھلونوں مٹھائیوں کی، وہ اچکن کم خواب زری کے ملبوسات، کھانوں کی خوشبوئیں 24/7. وہ اندرون و بیرون شہر میری دید کے دیوانے، وہ اندرون و بیرون شہر میرے دید کے دیوانے. وہ جن کی امید و آرزو ہوں میں، وہ جن کی امید و آرزو ہوں میں، وہ جو روٹی کی آرزو میں، وہ جو روٹی کی آرزو میں سرگرداں میری تلاش میں پھرتے تھے مارے مارے. اور جو میں مہرباں ہو جاؤں ان پر، اور جو میں مہرباں ہو جاؤں ان پر، وہ میری مہربانیوں کو نہ بھولنے والے لوگ. وہ جنہوں نے مجھے سجایا سنوارا، میری نوک و پلک درست کی ہر ناز اٹھائے. میرے پہلو میں یہ ٹھاٹے مارتا سمندر، میرے پہلو میں یہ ٹھاٹے مارتا سمندر، میرے حسن کو تابندگی و تازگی عطا کرتا سمندر. روز جب شام ہوتی تھی، جب سورج مسافتیں طے کر کے تھک کر اپنے گھر کو چل دیتا تھا، وہ دوستوں کے جمگھٹے، وہ زندہ دل قہقہے، نہ جانے کہاں سے کدھر سے، چہار سو سے انسانوں کا ہجوم رونقوں کی شادمانیوں کی سوغات لیے چلا آتا تھا. نہ جانے کہاں سے کدھر سے چہار سو سے انسانوں کا ہجوم رونقوں کی شادمانیوں کی سوغات لیے چلا آتا تھا. نقرئی قہقہے، دبی دبی سرگوشیاں، شرارتیں، خمار میں ڈوبی آوازیں، بچوں کی قلقاریاں، حسین چہرے، رنگین غباروں کو لیے پر امید نگاہیں. میں نے کسی کی بھی تو آس نہ توڑی، میں نے جس نے مجھے پکارا، میں نے لبیک کہا اس کی آواز پر. میں نے جس نے امید سے کی میری جانب نگاہیں، جس نے امید سے کی میری جانب نگاہیں، پھیری نہ کبھی میں نے اس کی جانب سے نگاہیں. پھر کیا خطا ہوئی مجھ سے، پھر کیا خطا ہوئی مجھ سے، آج میری شاہراہیں اداس ہیں، آج میرے سینے پر ٹھاٹے مارتا سمندر چپ ہے. اب لہریں شرارت نہیں کرتی، اب یہ خاموشی سے گزر جاتی ہیں، اب یہ خاموش بھی گزر جائیں. اب لہریں شرارت نہیں کرتی، اب یہ خاموش بھی گزر جائیں تو چیخ کا گماں ہوتا ہے. مندر مسجد درگاہ شیوالے گرجا گھر، مندر مسجد درگاہ شیوالا گرجا گھر، عجائب خانہ آرٹ گیلری گیٹ وے اور چڑیا گھر، بازار دکانیں گلیاں کوچے، درس گاہیں آفس اور سنیما گھر، بازار دکانیں گلیاں کوچے، درس گاہیں آفس اور سنیما گھر. وہ شب بھر بازاروں کا چلنا، وہ ماہ رمضان میں نور کا اترنا، وہ ہولی دیوالی نوراتری کا موسم، وہ تیج تہواروں کا میں گلے ملنے کا موسم. وہ شب بھر بازاروں کا چلنا، وہ ماہ رمضان میں نور کا اترنا، وہ ہولی دیوالی نوراتری کا موسم، وہ تیج تہواروں کے گلے ملنے کا موسم. اداس اور ویران ہو گئے سارے، اداس اور ویران ہو گئے سارے، کتنے خوبصورت و دلکش ہوتے تھے کبھی یہ نظارے. کہاں کھو گئے سارے میرے وجود کو ویران کر کے، مجھے بے سہارا و بے سکون کر کے.
لوگ کہتے تھے میں سوتی نہیں، ممبئی کبھی سوتی نہیں. لوگ کہتے تھے میں سوتی نہیں، ممبئی ہمیشہ جاگتی ہے، مسکراتی ہے، کھلکھلاتی ہے. مگر آج زندگی پر فسوں تاری ہے، مگر آج زندگی پر فسوں تاری ہے، نغمگی نہیں اداسی تاری ہے. وہ زمیں ہے وہی زمیں ہے، آسماں ہے وہی ہوا ہے، فضائیں ہیں وہی. بس فرق اتنا ہے ممبئی افسردہ ہے، ممبئی غمزدہ ہے. شہروں کی یہ دلہن اپنی ویرانی کا سبب ڈھونڈ رہی ہے، کیا ہوئی اس سے خطا سوچ رہی ہے. وہ دعا گو ہے مالک حقیقی سے اور کرتی ہے التجا، وہ دعا گو ہے مالک حقیقی سے اور کرتی ہے التجا. میرے شہر کی رونقیں واپس کر دے مجھ کو، جو ہوئی ہیں خطائیں تو بخش دے ان کو. مجھ کو الہی رحم کر ممبئی والوں پر، زرد پھولوں پر پھر سے بہار آ جائے. ممبئی کبھی رکتی نہیں، کبھی تھمتی نہیں، بات پھر سے زباں زدے خاص و عام ہو جائے. ممبئی کبھی رکتی نہیں، کبھی تھکتی نہیں، بات پھر سے زباں زد خاص و عام ہو جائے. اللہ لوٹا دے کھوئی ہوئی بہاروں کو، چمنزاروں اور خوبصورت نظاروں کو. اللہ لوٹا دے کھوئی ہوئی بہاروں کو، چمنزاروں کو اور خوبصورت نظاروں کو. بہت خوبصورت شبانہ میم، بہت خوبصورت. اور بہت مجھے شکریہ، لگتا ہے بہت کہ یہ نثری بہت نظم صرف نظم بھی نہیں ہے، یہ آپ کے دل کا وہ درد ہے جو ممبئی میں رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، ایک ممبئی کر ہی سمجھ بالکل سکتا ہے. اور بالکل. آپ یقین مانیے کہ جب ہم نے سنا کہ وہاں کی لوکل ٹرینز رک گئی ہیں اور ابھی تک رکی ہی ہوئی ہیں، تو ہم جو مہمان بن کے اب تک اس شہر میں گئے ہیں، ہم سب کے جی دل رک گئے. آپ لوگ تو وہاں مقیم ہیں، ہم مہمان بن کے وہاں بالکل گئے تو سوچ کے لگتا ہے بالکل. کہ کیسے وہ شہر جو صرف جگمگ جگمگ کرنا جانتا ہے کیسے وہ ہوا جی ہوگا. جی اور پھر جب یہ یاد آتا ہے کہ یہ حال پوری دنیا میں یعنی کتنے شہروں کا ہوا، پورے ملک میں ہوا، کتنے گھروں کے بالکل چراغ بجھ گئے، کتنے دلوں کی امیدیں بجھ گئیں، تو یہ نظم اور گہری ہو جاتی ہے اور یہ اس نظم کے معنی اور گہرے ہو جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. مجھے بیچ میں ایک جناب فرید احمد خان صاحب لکھتے ہیں کہ میں آپ سے آپ کے والد صاحب کی کسی غزل کی فرمائش کروں. وہ بڑے اچھے شاعر تھے، تو معذرت چاہتی ہوں، جی مجھے نہیں معلوم تھا. تو اگر اب یہ جی فرمائش آپ تک پہنچ گئی ہے، آپ پورا کر سکتی ہیں، تو ہم پروگرام میں اس فرمائش کو بھی پورا کرنا چاہیں گے اگر آپ تیار ہوں اس کے لیے، کیونکہ غزلیں جی نکالنی جی ہوتی ہیں کہیں سے. جی جی تو جی اگر جی آپ سنا جی. سکتے ہیں بہت آپ بہت ان کا بہت نام. شکریہ فرید سر، بہت بہت جی شکریہ. میرے والد جی شاعر تھے اور رند تخلص رکھتے تھے. انہوں نے بطور پروفیشن تو نہیں اپنایا تھا، لیکن ہاں یہ ہے کہ ایک پیشن تھا، اور اس پیشن کے تحت وہ غزلیں، نظمیں، منقبت اور نعت اور ہم ساری چیزیں انہوں نے کہیں. خواہش تھی ان کی کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے لیے کچھ لکھا جائے. تو میں نے ان کے سوانح حیات جو ہے وہ ان کی زندگی میں، جب وہ بہت بیمار تھے اس وقت، ان سے بہت ساری چیزیں، بہت سارے سوالات، ایک تحقیقی مقالہ ہی آپ اس کو کہہ سکتی ہیں. اور میں نے لکھا ہے، میں شاعر گمنام کے عنوان سے لکھا ہے، اور اس میں اپنے والد کے حالات زندگی اور ان کے اشعار، ان کی غزلیں وغیرہ جو ہیں اس میں شامل کی ہیں. ان کی ایک غزل ہے، وہ مجھے میں اکثر جو ہے وہ اپنے ہمارا جو دوستوں کا حلقہ ہے وہاں پر اکثر میں پڑھتی ہوں. ان کی غزل ہے، چند دو تین اشعار جو ہے وہ میں آپ لوگوں کی نظر کرتی ہوں. جی جی دل نے بالکل جب ارشاد. چاہا کوئی غنچے بیدار ملے، دل نے جب چاہا کوئی غنچے بیدار ملے، میرے ہر گوشے دامن میں کئی خار ملے، میرے ہر گوشے دامن میں کئی خار ملے. بہت یوں نہ کھل سندر. پائیں گے ارباب جنوں کے جوہر، یوں نہ کھل پائیں گے ارباب جنوں کے جوہر، بات تو جب ہے کہ ہر گام پہ ایک دیوار ملے. اپنا واہ. اپنا 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 ظرف فکر و نظر ہے وائز، اپنا اپنا ظرف فکر و نظر ہے وائز، تجھ کو جنت ملے رندوں کو غم یار ملے.
رند رند الجھی ہوئی زلفوں کی گھنی چھاؤں میں، رند الجھی ہوئی زلفوں کی گھنی چھاؤں میں زندگی ڈھونڈ رہی ہے کوئی غمخوار ملے. بہت شکریہ. جی میم. جی 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 جی. بہت شکریہ. نیٹ ورک تھوڑا سا ویک ہوا ہے، جی امید کرتی ہوں میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک میم. جی جی بالکل پہنچ رہی ہے. آپ جی آپ کا آپ تھے ذکر. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. نیٹ ورک ایشو ہے. نیٹ ورک ایشو ہے. 6 بج گئے ہیں. معذرت چاہوں گی، میرا نیٹ ورک بار بار غائب، پوری طرح سے غائب ہو جا رہا ہے. اور موسم کا یہ موسم کا ہے، میں نے کچھ بھی جی نہیں کیا. موسم ایسا ہوتا ہے. جی تو کوئی بات نہیں. ابھی ہم لوگ آپ سے کچھ افسانوں. جی جی میری آواز آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی.
हेलो। जी हेलो। आती हूँ, लेकिन मुझे मैम आप हैं क्या, शबाना मैम? आपसे इजाजत लिए बगैर कैसे जा सकती हूँ? शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और मैं यहीं पर आने आने के लिए इतनी जिसको कहते हैं जद्दोजहद करते रहना। खैर कोई बात नहीं, ये सब चीजें चलती रहती हैं और हम लोग वैसे भी खवातीन की बातें कर रहे हैं, खवातीन की बातों में। हमारे हाथ में हाँ हाँ, नेटवर्क का कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल नहीं। और मैंने कहा जी खवातीन की बातों में तो इतना इतना इतने मसले तो आ हाँ ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खवातीन की जी मसाइल की बात हो रही है तो ये सब भी हाँ, अब आज ये ये भी सब एक नए। मसला है। हाँ, ये भी एक मसला जहाँ है। दो जहाँ दो खवातीन बैठी हुई हैं और बात न कर सके, नेटवर्क जो है वो जालिम समाज बन के खड़ा हो गया। जी, मुझे तहजीब हाफी याद आ रहे हैं कि सुनो इधर कोई मसला है, तुम्हारी आवाज कट रही है। तो तहजीब हाफी भाई की वो मिसरा मुझे याद आ जी गया। तो मैं जी ये जी कह रही थी कि आपने बहुत ही खूबसूरत चीजें बताई हैं। लेकिन बात हमारी अभी आधे पे ही रुकी है, नेटवर्क की मेहरबानी से। एक बहुत जरूरी सवाल मैं करना चाहती हूँ। हम अदब की बात कर रहे हैं, उर्दू अदब की बात कर रहे हैं, खवातीन के जी मसाइल की बात कर रहे हैं, लड़कियों के लिखने पढ़ने की बात कर रहे हैं। आप एक जी टीचर हैं, आप जी एक
एक बहुत उस जगह पे, उस ओहदे पे हैं जहाँ पे बहुत सी लड़कियां, बहुत से स्टूडेंट्स आपकी आंखों की आगे से निकल रहे हैं, बन रहे हैं। आज के जी दौर में, मौजूदा हाल में, मौजूदा हालात में लड़कियों की पढ़ाई का जो माहौल है पूरे देश में, पूरे मुल्क में, आपके हिसाब से आप कितना मुतमईन हैं जब अगर लड़कियों की पढ़ाई की बात आए, क्या उनको सही माहौल मिल रहा है? और मैं ये हर तबके की बात कर रही हूँ। मुंबई में शायद आपका थोड़ा पॉजिटिव ही आंसर होगा, लेकिन अगर इसको हम पूरे हिंदुस्तान के उस हवाले से देखें तो एक टीचर की निगाह से आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक लड़कियों के तालीम का ताल्लुक है, उसमें मुतमईन हूं या नहीं हूं, ये जो आपका सवाल है, इस सवाल के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि अगर मैं, जैसे क्योंकि मैं मुंबई से हूँ, मुंबई के कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, तो पहले तो मैं यहीं की बात करूंगी। मैं मुतमईन हूँ, किसी हद तक मैं मुतमईन हूँ। इसलिए मुतमईन हूँ कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, तो उस वक्त में जो बच्चियां पढ़ने के लिए आती थीं, तो मतलब उनका उनका अभी फर्स्ट ईयर है या उनका सेकंड ईयर है, तो दरमियान में ही उनको उनकी मतलब एन एग्जाम के वक्त में उनके हाथों में हल्दी लगती थी, और उसके बाद जो है वो पहला पेपर जिस दिन है उस दिन उनकी शादी होती थी। मतलब ये था जब मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद धीरे 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 तब्दीली आते आते मैंने, जैसे कि आपके फोरम पे जब मैं इससे पहले आई थी तब भी मैंने बताया था कि मैं वीक में एक दिन, सैटरडे का दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग बातें करते हैं, बहुत बातें करते हैं, बच्चे और हम। तो बहुत सारी चीजें जो है वो निकल करके आती हैं। तो उस वक्त में जो चीज मैंने बहुत ज्यादा महसूस की थी वो ये थी कि तालीम की अहमियत जो है वो वालिदैन की निगाह में, लड़कियों की तालीम की अहमियत वालिदैन की निगाह में कुछ भी नहीं है। उनके लिए बस ये है कि जब तक कोई अच्छा रिश्ता ना आ जाए तब तक इंतजार करो, रिश्ता आ जाए तो बस दे दो। उसमें तब्दीली आई है। आज की बच्ची जो है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर रही है। मेरी कॉलेज में बच्चियां जो हैं, मैं मुंबई, अगर सिर्फ अपने कॉलेज की बात ना करूं, मैं मुंबई शहर की भी बात, पूरे शहर की भी बात करूं, तो वहां पर भी बच्चियां जो हैं वो भले से, देखिए अभी जॉब वगैरह के तरफ अगर रुझान ना भी हो, तो भी बच्चियां आला तालीम हासिल कर रही हैं, ग्रेजुएशन कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन में जा रही हैं यहाँ पर। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि मुंबई में जो बच्चियों बच्चियां जहां से आती हैं, उनमें से ज्यादातर जो है, ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो यूपी से है, यूपी बेस्ड है ज्यादातर खानदान। तो वहां पर जो पहले था कि नहीं पढ़ाना है, अब वो लोग बदल रहे हैं। और अगर बात करें पूरे हिंदुस्तान की, तो देखिए ये जो है वो शहर पर, गांव पर, हमारे अपने घर के माहौल पर, हमारे अतराफ के माहौल पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां जो हैं वो सिर्फ मुंबई में वहां पर चेंजेस आए हैं तालीम के मामले में, बाकी जगह पर नहीं आए, बाकी जगह पर भी आए हैं। लेकिन सारी चीजें जो हैं वो बुनियाद घर का माहौल है। घर के माहौल माहौल और घर वालों का सपोर्ट, अगर ये दो चीजें हैं तो बच्चियों को तालीम हासिल करने में आसानी होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ग्राफ देखा जाए, तो लड़कियों का जो फीसद है तालीम हासिल करने का, वो नहीं है जो इस 21वीं सदी में होना चाहिए था। वो नहीं है, अभी भी बहुत कमियां हैं। और अभी भी हाल ये है कि ड्रॉप आउट्स की भी अगर आप तादाद देखें तो लड़कियों में ही ज्यादा होती है, नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत सारे रीजन उसके लिए बताए जाते हैं, और सारी मार जो है, सारी गाज लड़कियों पर ही गिरती है। और लड़कियों को जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ाने लिखाने के और आला ओहदों पर फायज कराने का जो रुझान है वो अभी भी कम है, कम है।
حالانکہ آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، آپ سن سکتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی جی. حالانکہ یہ بھی ہے کہ بھئی مقابلہ جاتی جو ایگزام ہوتے ہیں اس میں بھی لڑکیاں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی ہیں، میڈیکل پروفیشن میں بھی ہیں، انجینئرنگ میں بھی جا رہی ہیں، دوسرے شعبوں میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جس تیزی کے ساتھ 21ویں صدی کا جب ہم حوالہ دیتے ہیں تو اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تعلیم کا جو فیصد ہے لڑکیوں کا وہ کم ہے. ہم بار بار معذرت چاہ رہے ہیں ناظرین. شبانہ میم ہمارے ساتھ ہیں اور بات چیت کے بیچ میں لگا نیٹ ورک. میں سے پہلے کہ یہ ان سے سامنے والے ہیں کی شکل ایک تھوڑا سا میں نہیں سن سک رہی سنا آپ اس کو. کا حصہ. اور آپ اپنا سوال پھر سے دہرائیں گی پلیز؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اپنے افسانے کا کوئی حصہ سنائیں ہمیں آپ. آپ کی آواز مجھے بالکل نہیں آئی. ہیلو میم، اپنے افسانے کا کوئی حصہ ہمیں سنا دیجیے. اچھا جی جی ضرور ضرور. میرا یہ جو افسانہ ہے اس افسانے کا عنوان ہے خود غرضی. اور اس افسانے کی جو کہانی ہے یہ بھی لاک جی ڈاؤن پیریڈ میں نے یہ افسانہ لکھا تھا. اور یہ ہوا کہ میں بذات خود لاک ڈاؤن جو ہے وہ 15 دن کے بعد کھلا تھا اور میں خود اتری تھی کچھ لینے کے لیے اور وہاں پر میں نے جو دیکھا جو محسوس کیا تو اس کو میں نے افسانے میں ڈھالنے کی کوشش کی تھی. دیکھا میں نے یہ تھا کہ لاک ڈاؤن جب 15 دن کے بعد کھلا تو صورت وہی تھی کہ بھئی اتنی دوری پر کھڑے رہنا ہے، لینا ہے، اپنی ضرورت کا سارا ساز و سامان لیا. تو میری نظر فٹ پاتھ پر پڑی جہاں پر بھیک مانگنے والا گروہ بیٹھا ہوا تھا. عورتیں تھیں اس میں، عورتیں اور بچے اس میں موجود تھے اور لوگ جو ہیں وہ ان کو، اور انتہائی شدید گرمی کا عالم تھا. مطلب ہم دھوپ میں اس قدر تیزی اور شدت تھی کہ نکل نہیں سکتے تھے. اور میں نے ان کو دیکھا کہ جب ہم لوگ جب داخل ہوئے ہیں وہ اس سے پہلے وہاں موجود تھے. مجھے خود کو 2-2.5 گھنٹے لگے اور 2-2.5 گھنٹے تک بھی وہ پورا گروہ جو ہے، پورا گروپ وہاں پر موجود تھا عورتوں اور بچوں کا. اور جو لوگ بھی جو لا لا کر کے دیتے جاتے تھے وہ لیتے تھے. اچھا اس وقت تو مطلب یہ ایک دم خوفناک صورتحال تھی، لیکن نہ ان کی ناک پہ ماسک تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی تھی. ان کی ساری کے ساری توجہ جو ہے وہ صرف اس بات پر مبذول تھی کہ لوگ جو ہیں وہ کیا کیا لا کر کے دے رہے ہیں اور ہم کتنا لے سکتے ہیں، کتنا ہم جمع کر سکتے ہیں. وہ جب میں نے دیکھا اور اس کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ انسان کے لیے جب سب سے بری گھڑی وہ ہوتی ہے کہ جب وہ بھوک سے بلبلا رہا ہو اور اس کو کھانا نہ ملے تو، اور موت دروازے پر اگر کھڑی ہوئی ہو
تو اس کے لیے موت کا خوف اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا اس کے لیے اپنی بھوک کو مٹانے کی جو فکر ہوتی ہے، اور اس میں وہ کہیں نہ کہیں خود غرض ہو جاتا ہے. تو یہ افسانہ میں پورا تو نہیں پڑھوں گی، لیکن اس افسانے میں جو چھوٹا سا افسانہ لکھا تھا میں نے، تو اس میں جب یہ لوگوں کو ایک بائک بہت سارے لوگ وقتاً فوقتاً آ کر کے دے کر کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد دو نوجوان آتے ہیں بائک پر بیٹھ کر کے، اور بہت سارے کھانے کے پیکٹ ان کے پاس ہوتے ہیں. اور یہ عورتیں جو ہیں جب کوئی نہیں آتا ہے ان کے پاس تو بہت ہنس کے کھیل کے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے نارمل بالکل بیٹھ کر کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں دھوپ میں، کھلی دھوپ میں. اور جیسے ہی کوئی ان کو دینے کے لیے آتا ہے تو چہرے پر سارے مسکینی کے جو آثار ہیں وہ ود ان منٹ ان سب کے چہرے پر آ جاتا ہے. اور بچوں کو بھی وہی ہدایت کرتی ہیں کہ ابھی ہنسنا بولنا نہیں ہے، مطلب جاؤ اور جا کر کے سمپیتھی کے طور پہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کی چیزیں جمع کر سکے. تو جب دو نوجوان آتے ہیں اور ان لوگوں کو دیتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف بھاگتی ہیں اور سارا پیکٹ جو ہے وہ جمع کر لیتی ہیں. اور پیکٹ جب جمع کر لیتی ہیں، نوجوان واپس چلے جاتے ہیں، تب وہ یہ والا پیراگراف جو ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں. ایک موٹر بائک کی آواز مجھے مشاہدے کی دنیا سے واپس لے آئی. دو نوجوان لڑکے تھے، ان میں سے ایک اترا اور اس نے بڑے بڑے کئی تھیلے بائک پر سے اتارے اور ان میں سے کچھ کو فقیروں میں سے، مانگنے والوں میں سے کچھ کو اشارے سے بلایا. پوری بھیڑ نے ان کو شہد کی مکھیوں کی طرح گھیر لیا. ان کے ہاتھ میں کھانے کے پیکٹ تھے. آن کی آن میں انہوں نے تھیلوں پر قبضہ جما لیا. نوجوان واپس چلے گئے اور انہوں نے انتہائی مسرور اور فخریہ انداز میں سڑک پار کی. اپنے اپنے سامان اور کھانا ایک دوسرے کو دکھایا. عورتیں خوشی اور فخر سے کہہ رہی تھیں. اب یہ جو پیراگراف میں پڑھنے والی ہوں اس میں دو کیریکٹر کا نام لیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ بھئی اس کو مت بتانا. کیوں نہیں بتانا؟ اس لیے کہ اگر اس کو یہ جگہ پتا چل گئی کہ یہاں پہ اتنا کھانے کو ملتا ہے، اتنا سارا ساز و سامان ملتا ہے، تو جو حصہ ہم میں برابر سے تقسیم ہو رہا ہے اس میں سے ہمیں اس کو بھی دینا پڑے گا. تو یہ جو لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں ہم جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کھانے پینے کی اور پیسوں کی کمائی کا مطلب سیزن ہے ان کے حساب سے. تو اس میں وہ اتنی خود غرض بن گئی ہیں کہ ہم جتنا چاہے ذخیرہ جمع کر لیں تاکہ کل کو آنے والی سچویشن پتہ نہیں کیسی ہو تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بھوکے نہ مرے. ہماری سہیلی کے بچے بھوکے مرتے ہیں تو مرتے رہیں، یا ہماری جاننے والی کے مرتے ہیں تو مرتے رہیں. اب دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں. کہتی ہے ایک ان میں سے کہتی ہے، مولا جانے کیا بلا کیا نہیں. یہ پورا ان کا جو ممبئی کا جو اسٹائل ہے وہ ہے بولنے کا. مولا جانے کیا بلا کیا نہیں، اپنے کو تو بہت ہی اچھا ہو گیا. نہیں اتنی کمائی تو اپنی ہفتوں میں نہیں ہوتی تھی جتنی آج کل ایک دن میں ہوتی رے بابا. دفتن اسی عورت نے جس نے یہ کہا، دفتن اسی عورت نے دوسری عورت کو چلا کر غصے سے اور وارننگ دینے والے انداز میں کہا، اے فرت ایک بات اچھی طرح سن لے. ہاں تیرے کو رجیا کی بہت لگتی مطلب اس کی تمہیں بہت فکر رہتی ہے. تیرے کو رجیا کی بہت لگتی، خبردار یہ جگہ اگر اس کو بتائی، یہ مانگنے کی جو بالکل پرائم جو جگہ ہے یہ جگہ اس کو نہیں بتانی ہے. یہ خبردار یہ جگہ اگر اس کو بتائی تو یاد رکھ تیرا آنا بھی یہاں بند. سمجھی کیا؟ اپنے کو اس مال میں جاستی حصے داری نہیں مانگتی کیوں؟ اور سب نے ایک آواز میں اس کو گھورتے ہوئے کہا کہ اس نے فرد کو بتایا تو ہم لوگ اس کو چھوڑنے کے نہیں. میرا ذہن مسلسل فرحت کی آنکھوں میں آئے خوف کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے ساتھیوں نے یہ دھمکی کیوں دی؟ کیا خوف کا یہ ماحول وائرس کے ڈر سے کہیں زیادہ خوف ان کو حصے داری کا تھا؟ کیا غریبی، مفلسی اور بھکمری نے ان کو موت کے خوف سے بے نیاز کر کے اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کے پیٹ بھر کھانے کے لیے خود غرض بنا دیا تھا؟ رضیہ کون تھی؟ فرحت رضیہ کی ان حالات میں مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن کہیں اس سے بھی یہ ٹھکانہ نہ چھن جائے تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا. لہٰذا اس خوف سے اس نے رضیہ کو یہ جگہ نہیں بتائی. مسلسل سوالات میں الجھتے ہوئے میرا گھر کب آ گیا مجھے پتا ہی نہیں چلا.
क्या बात है, बहुत सुंदर मैम। और मुझे लगता है कि जो ये खूबसूरत कहानी का हिस्सा है, और जो हम लोग जी आज बात कर रहे थे कि आपकी कहानियों की किताब बहुत जल्दी शाया होनी चाहिए, तो ये जी सारी चीज़ें, और अभी उसके पहले जो हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन की कहानियाँ लिखी जाएँ और वो पब्लिश भी हों, लोगों तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। जी और जी आपने इतना कुछ देखा है, इतने लोगों से जुड़ी हैं, इतनी काउंसलिंग की है, इतने ज़हनों को पढ़ा है, और मैं सिर्फ एक तसव्वुर कर रही हूँ कि कितनी सारी कहानियाँ होंगी आपके पास, आपके ज़हन में खुद कितनी सारी कहानियाँ होंगी। कहानियां आप तो लिखने हैं। पे आएँ तो बहुत चीज़ें बाहर निकल के आएँगी। जी आखिर में मैं आपसे चाहूँगी कि एक अदीब के तौर पे, एक टीचर के तौर पे, एक खातून के तौर पे उर्दू अदब की बका के लिए और उर्दू अदब में औरतों के मसाइल पर और लिखने के लिए आप अपना पैगाम दें हमें तहरीक के इस पेज से। जी जरूर। इतने एक औरत जो है वो बहुत सारे बैक वक्त बहुत सारे रोल जो है वो निभाती है। मैं भी निभा रही हूँ, माँ भी हूँ, एक उस्ताद भी हूँ, और बहुत सारे समाजी कामों में और इन तमाम चीजों में। लेकिन अदब जो है वो हमारे समाज का तर्जुमान रहा है, और लिखते रहना चाहिए, और बहुत लिखना चाहिए। इसलिए कि कहानियां हमें जो है वो तलाश नहीं करनी पड़ती, हमारे इर्द गिर्द हैं। और इन कहानियों का मंजर आम पर आना, इन मसाइल का मंजर आम पर आना इंतहाई जरूरी है। मसाइल मंजर आम पर नहीं आएंगे तो उनका हल कैसे तलाश किया जाएगा? तो मसाइल के हल के लिए हमारे, देखिए, हमारे अदीब, हमारे शायर, हमारे अफसाना निगार, हमारे नॉवेल निगार, ये लोग जो है वो समाज में बगैर सामने आए हुए बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। समाज के तर्जुमान हैं ये लोग। और इनके कलम से जो बातें निकलती हैं, इनके कलम से निकलने वाली बातें बहुत सच्ची होती हैं, बहुत खरी होती हैं, हकीकत के बहुत करीब होती हैं। और इसलिए होती हैं कि ये सुनी सुनाई नहीं करते हैं, लिखते हैं, इनका मुशाहिदा होता है। और जहां मुशाहिदा होता है वहां पर कलम से की नोक से सच्चाई के सिवा कुछ नहीं निकलता। तो लिखते रहना चाहिए, और एक हमारे बाद हम अपने लिखने वालों के पीछे पीछे एक और फौज जो है वो लिखने वालों की तैयार करनी करते रहना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि ये तरबियत बचपन से मिलनी चाहिए। मतलब जब बच्चा स्कूल में है, छोटी छोटी नज्में, छोटी छोटी कहानियां, चिड़िया की कहानी, मेंढक की कहानी, बत्तख की कहानी, ऐसी छोटी छोटी कहानियां, और इन कहानियों से लिखते लिखते लिखाड़ बन ही जाता है बंदा। तो लिखना जो है वो जरूरी है। और अफसोस की बात है कि हमारी ये जो नस्ल है, जिनको जो कॉलेज जाने वाली जो नौजवान नस्ल है, इसके यहाँ पर लिखने का रुझान बहुत कम हो रहा है। लिखने का भी रुझान कम हो रहा है, मुताले का भी रुझान कम हो रहा है। लिखा जब ही जाता है जब मुताला भी हो। तो मुताले की भी आदत होनी चाहिए, और मुताले की भी आदत डालें। और हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छा लिखें। इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरीके से उनको अदब को अट्रैक्टिव बना करके उनके सामने पेश करें, कि वो उसको, उनका वो बेचैनी महसूस करें कि हमने अदब को नहीं ये किया है। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने शबाना मैम। और मुझे लगता है इस वक्त उनका नेटवर्क थोड़ा सा डाउन हुआ है। आ, आज मेरी तरफ और मैडम शबाना खान की तरफ, दोनों ही तरफ मौसम काफ़ी ख़राब रहा, बनारस में और मुंबई में, जिसकी वजह से बहुत तेज़ बारिश और हवाओं का चलना और नेटवर्क का अपनी जगह से डिस्टर्ब होना बना रहा। मैंने पूरी कोशिश की है कि इस नेटवर्क की तमाम खराबियों के बावजूद ये प्रोग्राम आप तक
मुसलसल पहुंचे और मैंने इसके लिए बार बार लगातार एंट्री जिसे कहते हैं अपने लिंक पर करना और कई सारी चीज़ों के साथ इसको सही करना, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे मेहमान जो हमसे अपनी बात शेयर कर रहे हैं उन्हें कोई भी परेशानी ना होने पाए और उनकी बात साफ साफ हमारे सामाईन तक पहुंचे। इस वक्त मैम डिस्कनेक्ट हुई हैं हमसे और हम थोड़ा सा उनका वेट करेंगे। मुझे लगता है कि वो आ गई हैं। जी जी शबाना मैम, मैं यही कह रही थी कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत में खास तौर पे हमारे मेहमान के जी साथ जी जो हमारी जी बातचीत हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल जी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफी चीजों को पकड़ के जी रखा और छूटते रहना बड़ी बात नहीं है, पकड़े रहना बड़ी बात पकड़े है। रहना बड़ी बात है। जी जी गिरना गिरना मसला नहीं है, गिर के अगर उठ गिर जाए के इंसान उठना तो ठीक रहता है। वही जीत है। जी जी, तो आप अपनी बात को मुकम्मल करें, क्योंकि कहीं बीच में छूट रही थी बात, तो उसे मुकम्मल जी करें, तो फिर बस हम लोग मैं प्रोग्राम यही कह को रही थी आगे कि बढ़ाएंगे। लिखते रहना चाहिए, और जो लोग दर्स तदरीस के पेशे से वाबस्ता है उनके लिए देखिए ये काम इसलिए आसान हो जाता है कि एक क्राउड आता है हमारे पास, हमें नहीं जाना है, वो आते हैं हमारे पास, तो उनमें से बच्चों को जी जो है, बच्चों की लियाकत और काबिलियत पहचानी जाती है। वो उन बच्चों को पिकअप करना है और उन बच्चों को ले करके, और किसी को जिनका रुझान शायरी की तरफ हो, जिनका रुझान अफसाने की तरफ हो, तो उनको उनकी हौसला अफजाई करनी है। तो इस तरीके से लिखने वाले जो है वो हमेशा बने रहेंगे। जी बिल्कुल। और अगर उन लिखने वालों में अगर बच्चियां हैं और उसमें आप जैसे टीचर्स हैं जो उनको लगातार उनकी हौसला अफजाई हाँ करें, बिल्कुल तो बिल्कुल ज़रूर बिल्कुल उनका हौसला बिल्कुल, बढ़ेगा अपने ये बारे तो में सौ लिखने फीसदी का, तय अपने है। बारे में कहने का। जी जी और धीरे धीरे वो जो लिखेंगी वो अदब का हिस्सा बनेगा और बहुत बिल्कुल ज़रूरी इंशाल्लाह, चीज़ हमारे लिए रहेगी वो। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। जी जी, तो अब हम इस प्रोग्राम को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इससे पहले कि ये जो कि फिर कंट्रोल नेटवर्क रूम है वो चला भी जाए। हमारे हाथ से जी छूटने लगे। जी और जी, और कंट्रोल रूम से मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन बार बार नेटवर्क जा रहा है। तो जी जी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया शबाना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत आपका शुक्रिया। जो आपने जिस बिंदास ढंग से अपनी बात कही, जिस ईमानदारी और सच्चाई से अपनी एक बात कही, और जितनी लड़कियों जितने लोगों तक आप पहुंचती हैं काउंसलर के तौर पे, मुझे जी उम्मीद है कि उनकी जो परेशानियां हैं वो जरूर दूर होती होंगी। और बिल्कुल कभी बिल्कुल जब आप लिखेंगी अल्हम्दुलिल्लाह और आपकी लिखी हुई चीजें हमें किताब की शक्ल में मिलेंगी, तो वो इंशाल्लाह। जरूर मेरा हमारे वो लिए काम भी प्रोसेस जरूरी में है। किताबें। जी जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो। जी जी शबाना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपका भी बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हम आप कल शाम सबका। 5 बजे, जी जी, जी कल शाम 5 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे जरूर। और तब इंशाल्लाह। तक अपना ध्यान रखें और अपने अपने लोगों का ध्यान रखें। और उम्मीद हम जी यही करते हैं कि पढ़ते रहें, लिखते रहें, और जितने भी मसाइल हैं दुनिया के, सब कुछ अदब के ज़रिए अगर हल हो सके तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए लगातार लिखते रहना और जी बिल्कुल। पढ़ते रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम।
بہت شکریہ آپ میں کا، سب کو تمام اللہ حافظ کہنا ناظرین چاہتی کا ہوں. کل بہت شام بہت ہماری تہہ پھر دل سے ملاقات شکر گزار ہوں. جی شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی.